کے بیٹھ جاؤ تو کچھ لگے، ہاں سب دائیں بائیں سب آگے آ جائیں آگے. مل کے بیٹھو، لگے ہاں کوئی محفل ہے، آگے بڑھ کے مل کے بیٹھو بھائی، دل جمعی کے ساتھ بیٹھو، دین کی باتیں سننے کے لیے محتاج بن کے بیٹھو. سمجھ گئے؟ اور بیٹا یہ چھوٹو آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھو، یہاں پر آگے بڑھ دو. یہاں سے آ جاؤ. بہت اجر کے مستحق آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. آدمی جگہیں دیتے ان کے بعد نہیں دیکھیں گے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ اپنے گھر میں بلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. محترم سامعین کرام، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے بلاوے پہ آئے. اگر اللہ نے دل میں بات نہ ڈالی ہوتی تو ہم یہاں نہیں آتے. یہاں آنا کوئی ہمارا کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. اور دنیاوی کریم کو اگر دیکھیں، اگر وہ اپنے در پہ بلائے اتنے آدمیوں کو تو وہ بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا. تو جب اللہ نے اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ دینا چاہتے ہیں، تبھی تو بلایا ہے. بھائی اگر دینا نہ ہوتا تو بلاتا کیوں؟ بھائی اگر اللہ کو دینا نہ ہوتا تو اپنے در پہ اپنے گھر کے اندر بلاتا کیوں؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینے کا ارادہ ہے، کچھ دینا چاہتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ سلیقے سے لینے والے میں. دوستو، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان کے معنی یہ آتے پھیل جانے. اس مہینے کے اندر خیرات اور رحمت خوب پھلتی پھولتی. تو شعبان المعظم کا مہینہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا بتاتی ہے. شعبان کے مہینے کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کا معمول کیا تھا، کیا عمل تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر کرتے تھے. حضور کا یہ معمول تھا کہ اس پورے مہینے شعبان کے روزے رکھتے تھے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، رمضان تو الگ ہے، 11 مہینے کے اندر شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہو، پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہو. وجہ اس کی یہ تھی، جب رجب کا چاند جو ابھی گزرا تو رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر دعا کے الفاظ آ جاتے تھے. کثرت کے ساتھ یہ دعا بار بار پڑھتے تھے، پروردگار عالم رجب کے مہینے میں، رمضان اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک خیر و عافیت سب پہنچا دیجیے. گویا کہ حضور پاک
انتظار کر رہے ہیں 2 مہینے سے پہلے، یعنی رمضان کے استقبال کے اندر ایسا مہینہ آ رہا، مزاج بنا رہے ہیں. چونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ بھائی دن میں 3 ٹائم تو کھانا کھاتا ہی ہے، اور بھی کچھ پھل فروٹ ہے چائے وغیرہ، تو اس کی عادت کھانے کی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے مزاج بنانے کے لیے، مزاج سازی کے لیے، تاکہ مزاج کو ایک رخ دیا جائے، مزاج کا رخ پلٹ دیا جائے، اس رخ پر لایا جائے. مزاج بنانے کے لیے مزاج آہستہ آہستہ بنتا ہے، طبیعت آہستہ آہستہ مانتی ہے. تو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں شعبان مبارک کے اندر. دوستو، شعبان مہینے کی فضیلت یوں بھی ہے کہ اس مہینے کو رمضان مبارک کا جو مہینہ سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کا بھی پڑوس مل رہا ہے، اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ جو بھی گزرا ہے اس کا بھی پڑوس مل رہا، اس کا بھی قرب مل رہا. رجب ان مہینوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کی حرمت کا حکم نازل فرمایا کہ وہ معظم مہینے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہی مہینہ ہے، جس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرتے ہی اس کی فضیلت ثابت کر دی تھی. یہ 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. تو رجب کا بھی پڑوس اس مہینے کو مل رہا ہے، اور رمضان کا پڑوس بھی اس شعبان کے مہینے کو مل رہا ہے. قرب مل رہا ہے، نزدیکی مل رہی ہے. دیکھیں، کسی کا قرب مل جانے سے، کسی کا پڑوس مل جانے سے چیزوں کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی منزلت بڑھ جاتی ہے، قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. ہمیں تعلق اگر کسی افسر سے ہو جائے تو لوگوں کی نگاہوں اور ہماری قدر بڑھ جاتی ہے. اس کے تعلقات اور کی نزدیکی پیدا ہو گئی، قرب پیدا ہو گیا، اس کا پڑوس حاصل ہو گیا، اس کی منزلت بڑھ گئی. تو شعبان مہینے کی فضیلت یوں ہے کہ رجب کا مہینہ جو عظمت والا مہینہ ہے، اس کا بھی پڑوس اس کو مل رہا ہے، اور جو سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اس کا بھی اس کو پڑوس مل رہا ہے. تو دونوں پڑوس کی وجہ سے اس کو فضیلت مل گئی. شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے، اس رات کی وجہ سے بھی اس مہینے کو افضلیت ملی. رات میں بڑی برکت والی رات ہے شب برات. 2 لوگوں کی برات کا اظہار، ایک تو جو نافرمان ہیں، گناہوں میں جو فرما بردار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور ایک وہ بندے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے برات کا میرا کوئی تعلق نہیں. تو شب برات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے رکھی اسی لیے ہے کہ انسان کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو پہلے نہاتا ہے، دھلتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے. ایک اللہ کا عام دربار ہے، ایک اللہ کا خاص دربار ہے. یہ جو فرائض ہے یہ اللہ کے عام دربار ہے، اور جو نوافل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص دربار ہے، پرائیویٹ ملاقات. اسی لیے شب برات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو منقول ہیں اس دور سے، وہ انفرادی اعمال منقول ہیں، اجتماعی اعمال کچھ نہیں. یعنی سب لوگ اکٹھا کر ہو کر کے عمل کریں، انفرادی عمل ہے. اجتماعی دعاؤں کا بھی وقت ہے، اجتماعی اعمال کا بھی وقت ہے. جیسے حج کے موقع پر اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور بہت سے مواقع ہیں کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی اعمال ہوتے ہیں. لیکن اس شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات میں انفرادی اعمال ہیں. اجتماعی عمل نہ حضور کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا،
زمانے سے اب تک کی اسلامی کتابوں میں بھی بزرگان دین سے بھی یہ منقول چلا آیا ہے کہ اس رات میں جاگ کر کے عبادت کے اندر گزار کر کے فائدہ حاصل کرنے کا معاملہ چلا ہے، لیکن انفرادی طور کام ہمیں وہی کرنا ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے جس طریقے میں بتایا۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہم اگر وہ اعمال کریں گے تو محنت بھی ضائع گی، ملنے میں جانے والا کچھ نہیں۔ نبی کے طریقے سے جو کچھ بھی ہٹ کر کے وہ سب باتیں، رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کے جو کچھ ہے سب باتیں۔ بھائی ہم دکان پہ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، میڈیکل پر دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کمپنی کی مہر دیکھتے ہیں، کمپنی کی مہر لگی ہے کس کمپنی کا ہے؟ اگر مہر نہیں لگی ہوتی ہے تو اس کو لیتے نہیں تو ڈپلیکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کی مہر دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے طریقے کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی۔ اگر اس عمل کے اوپر رسول اللہ کے طریقے کی مہر لگی ہے، رسول اللہ کے طریقے پر کیا گیا ہے، صحابہ کے طریقے پہ کیا گیا ہے، تابعین کے طریقے پہ کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہے، اور رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو سب غلطی کے چوکرے۔ تو ہمیں اعمال وہی کرنے ہیں جو حضور نے کیا، جو عمل جیسے کیا ہے اور جیسے صحابہ کو سکھایا۔ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اس مہینے کے اندر۔ اب کیوں رکھتے تھے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ؟ حضور پاک علیہ السلام تو صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا تعظیم رمضان، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ اور حکمت یہ تھی حضور پاک علیہ السلام کی کہ رمضان کی تعظیم وہ کرتے تھے، رمضان کی تعظیم کے لیے، اس کی عظمت کے لیے وہ مہینہ آ رہا مزاج بن جائے۔ تو پہلی وجہ، پہلی حکمت حضور پاک علیہ السلام جو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے رمضان کی تعظیم کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، اس کی عظمت کے لیے۔ دوسری وجہ حضور پاک علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے، اس کی حکمت کیا؟ اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے اندر لوگوں کے اعمال، لوگوں کی زندگی کے کارگزاری، لوگوں کی اعمال کے اعتبار سے کارکردگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو جب ہماری کارگزاری، ہماری زندگی کا جو معمول ہے، اعمال ہے، حضور پاک علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں اور جو فرشتے لے کر کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی میں، شہادت میں، پروردگار عالم جن بندوں کی یہ کارگزاری آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، نفس کا خون کر کے آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہوئے، تو ہمارے اس اعمال کی فرشتے گواہی دیں۔ دوسری حکمت یہ ہے حضور پاک علیہ السلام کو روزہ رکھنا، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، شعبان کے اندر ایک عمل اور یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے اندر جو لوگ رخصت ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے ناموں کی فہرست فرشتوں یعنی ملک الموت کو سپرد کر دی جاتی ہے کہ اس سال اتنے اتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوں۔
تو جب ان کو ملک الموت کوئی یہ لسٹ دی جائے، ناموں کی فہرست دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے گواہی دے رہا ہے جن مرنے والوں کے نام ان کو فہرست دی گئی ہے، پروردگار عالم آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے وہ اس حال میں روزے سے اس بات کی گواہی دی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا جب 15 شعبان گزر جائیں تو اب کوئی روزہ نہ رکھے۔ ایک طرف حضور کا عمل یہ ہے کہ پورے مہینے روزہ رکھ رہے ہیں، کثرت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ کا ارشاد ہے کہ 15 کے بعد، تو بظاہر تو ارشاد میں اور آپ کے عمل میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، لیکن اس کا جواب یہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ رکھنے سے کمزوری محسوس ہونے لگے، ذوق محسوس ہونے لگے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ کہیں رمضان کے جو فرائض ہیں نفل کے چکر میں وہ روزے چھوٹ جائیں، روزہ رکھنا بند کر دیں، رمضان کے تر و تازہ ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ان کی بات ہی الگ، خدا کی طرف سے ان کی امداد کی جاتی، مدد کی جاتی۔ تو یہ 3 حکمتیں تھیں کہ حضور پاک علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ اب ہم بھی روزہ رکھیں، جو ہمارے اعمال کا ہے، جو ہمارا ہو سکتا ہے ہمارے نام فرشتے مرنے والوں کی فرشتے ہو، تو کم سے کم فرشتے اس بات کی گواہی تو دیں کہ یہ آپ کے بندے روزے کی حالت میں تھے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے سے رکتے ہوئے تھے۔ دوستو، اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ اجتماع کرنا، یہ تو یہ ہے کہ ادھر ادھر گھومنے سے جوڑ کر کے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کم سے کم اتنا ہی وقت، ورنہ ابھی ہم آئے ہیں لوگ مولانا حسین اقبال صاحب جہاں جلسہ تھا، جتنے آدمی بھی تھے بیان تھے، لیکن جب وہاں سے والے لوگ گاڑی اڑی ہے تو سڑک کے اوپر علاوہ ریلے کے کچھ نہیں، آدمیوں کا ریلا، کوئی پکوڑی کھا رہا ہے، کوئی چاٹ کھا رہا ہے، کوئی کافی پی رہا، کوئی چائے پی رہا ہے، اور گیٹ کے اوپر تو اللہ بس بچائے سیلفی لی جا رہی ہے، وہ اس کی سیلفی لے رہا، وہ اس کی سیلفی لے رہا، یہ رت جگہ ہو رہا، یہ کیا شریعت کے اندر جاگنا مقصود ہے؟ ایسے تو بہتر ہے کہ جاگ رہے گناہ کا اندر ملوث ہو، اس سے بڑھیا تو کس ہو جاتے ہیں، کم سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ نیند تو آنکھوں کا حق ہے، آنکھوں کا حق ادا ہو جاتا اور گناہ سے بچ جاتے۔ اب چل رہے ہیں سڑک کے اوپر، اس کی اس کی تیری میری برائی بیان کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بولا سیلفی لے رہے، تو کم سے کم بہتر تھا جاگنے سے کہ سو جاتے تو کم سے گناہوں سے تو بچ جاتے۔ یہ ہے امت کا حال ہے۔ اللہ نے یہ قیمتی رات دی، کاہے کے لیے دی؟ تاکہ رمضان کے لیے تر و تازہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس لیے رات دی کہ رمضان سے پہلے لاؤ تم کو ہم نہلا دیں، دھلا دیں، جیسے کسی بڑے دربار میں جاتے نہا دھو کر کے بچے کپڑے پہن کے جاتے۔ اللہ نے چاہا کہ ہمارا عام دربار آ رہا ہے، عام دربار میں پہنچنے سے پہلے تم کو ایسی رات دے دیتے، اس رات کے اندر نہا لو، دھو لو اور گناہوں سے تم کو پاک صاف کر دے، تاکہ جب وہ مہینہ آیا شروع ہی سے اس مہینے سے فیضیاب ہونے لگو، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے پائے۔ تو یہ امت کا حال ہے۔ وہاں حال ہے کہ ہم سڑک کے اندر یہ اتنی پبلک ہے، قبرستان پہ دیکھو جا کر کے، سڑکوں پہ دیکھو جا کر کے، بس ہے یہ جاگنا مقصود نہیں ہے، عبادت مقصود ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کوئی خاص عبادت اس کے اندر طریقہ اس کا متعین نہیں، آپ نوافل میں وقت گزار سکتے ہو، اور جتنا بشاشت کے ساتھ ہوتا کیا ہے 10-11 بجے کی اب جاگنا شروع کریں گے، بھائی چاند کی تاریخ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو گئی، تو کل کا جو دن ہے اس کی رات تو شروع ہو گئی، تو مغرب کے بعد ہی سے بیٹھ جاؤ، کم سے کم عشاء تک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت مل جائے گا، 2 گھنٹے کا وقت مل جائے، کئی پارے پڑھ لو گے، نوافل پڑھ لو گے، صلاۃ التسبیح پڑھ لو گے، کافی وقت مل رہا ہے۔
یہ کہ 10-11 اور 10-11 بجے پھر گھومنا ٹہلنا ادھر سے ادھر سے ادھر، بس اللہ حفاظت فرمائے امت کی۔ دیکھیے اجتماعی اعمال کے اندر امت تو ساتھ جڑ رہی ہے، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے۔ اصل ضرورت اجتماعی انفرادی اعمال کی ہے۔ رات کی تنہائی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کے اندر اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ ایک روایت کے اندر بھی نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مجمع میں قرات جاری۔ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا شب بیداری کا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس سے کیوں محروم رکھا؟ اجتماعی دعاؤں صحابہ کو کیوں محروم رکھا؟ رات میں تنہائی میں، اور صحابہ کو کبھی حکم بھی نہیں دیا اس کا، صحابہ کو اس کا کبھی حکم بھی نہیں دیا کہ اس رات میں جاؤ، بلکہ انفرادی اعمال ہیں۔ صحابہ بھی بعض جو شہر جہاں دین ہے، جیسے دیوبند اکابر کہتے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے اور رات میں شب بیداری کرنی ہے، ان کو معلوم وہ کر لیتے ہیں۔ کب شب برات آئی، کب وہی گزری، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو اعمال کرنے والے وہ تو کرتے ہیں، وہ تو پہلے سے منتظر ہیں۔ یہاں ہے زر پر لباس، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا یہی مقصد ہے۔ بھئی یہ قیمتی اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے دیے ہیں، یہ انعام کیا ہے اس وقت کے اوپر، تو کم سے کم اس رات کی ناقدری تو نہ کرو۔ جمعے کا پھر اکٹھا کر کہتے ہیں کہ بھیا تنہائی میں نیند آنے لگتی ہے، تو یہ کب کہا گیا پوری رات آپ جاؤ؟ بشاشت کے ساتھ اگر 1 گھنٹہ تم تلاوت کر سکتے ہو، 4 رکعت اگر تم پڑھ سکتے ہو سنت کے مطابق، حضور نے فرمایا قرآن پاک کی تم تلاوت کر لو، اگر نیند آ رہی سو جاؤ، تھوڑا سو لو، ذرا طبیعت خوشحال ہو گیا، پھر تلاوت کو پتہ نہیں کیا ہے کیا الگ بلند پڑھ جاؤ، الٹا سیدھا پڑھ جاؤ، کوئی جملہ تمہارے مجھ سے غلط سمجھ نکل جائے، تو یہ نہیں رات اللہ کے یہاں تمہارے گھنٹے نہیں کیے جائیں گے، تمہاری رکعتیں نہیں کی جائیں گی، تمہارے لمبے جلدی قرآن پاک کی تلاوت کو اس کے پارے نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں تمہارے اعمال کا وزن تولا جائے گا، اس کی عمل 2 رکعت کے اندر وزن کتنا ہے، تلاوت کے اندر وزن کتنا ہے، اس سے نوافل پڑھی تو اس کے اندر وزن کتنا ہے، اللہ کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں گنے نہیں جائیں گے، گنتی نہیں چاہیے اللہ کو۔ اگر تم نے سنت کے مطابق 1 گھنٹہ جاگ لیا، 4 رکعت آپ نے پڑھ لی، تو وہ آدمی جو ساری رات سڑک میں ادھر ادھر سے گھومتا رہا اور موبائل دیکھتا رہا، الگ گلم بکتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، اس کا جاگنا 2 مہینے کا ہے، تمہارا آدھا گھنٹہ جاگنا سنت کے مطابق رہا، اس کی ساری رات کو برباد ہے، کیوں؟ پورا سنت کے مطابق رات گزاری۔ تو یہ اوقات کو غنیمت سمجھو، پتہ نہیں ہمارا فرض پڑھنے والوں میں آگے ہمیں یہ رات ملے نہ ملے، یہ ملے نہ ملے، پتہ نہیں آگے آئندہ سال وقت ملے اور ہمیں آنے کی توفیق اللہ دے نہ دے، تو کم سے کم اللہ نے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی ہے، تو کم سے کم اس توفیق لا رکھو، اس نعمت کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ ایک کام تو یہ کہ اس رات میں ہم کو عبادت میں گزارنا، سنت میں جتنا ہو، نیند آ رہی سو جاؤ، اٹھ جاؤ، پھر پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، تلاوت کر لو۔ دوسرا، اس رات کے صبح کو روزہ رکھنا ہے، صبح کو روزہ رکھنا ہے، وہ بھی مستحب کے درجے میں ہے، کوئی سنت واجب فرض نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، جسے نہیں رکھا اس کو لام ہے، روزہ بھی نہیں ہے، جگہ پہ بھی روزہ بھی نہیں رکھا، نہیں لام تام کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے اللہ نے آپ کو توفیق کر دیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، اللہ آپ کو اجر دے گا، کوئی فرض واجب تھوڑا ہی ہے۔ ہاں رکھو گے ثواب ملے گا، نہیں رکھو کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور جو ہمارے پرکے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اپنے لیے اور اپنے پرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور اس رات میں خوب روئے گر گڑائے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل صورت بنائے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس نے دعا کی الہ العالمین ہم کو رونے والی آنکھیں عطا فرما، برسنے والی آنکھیں عطا فرما، ڈرنے والا دل عطا فرما،
دل نہیں ڈرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے نیکیاں کر کے ڈر رہے ہیں, ہم گناہ کر کے نہیں ڈر رہے ہیں. جو نہیں روکتا, دل کانپتا نہیں ہے گناہ کر کے, اور اللہ کے لیے نیکیاں کر کے کیوں ڈر رہے ہیں؟ الہ العالمین, ڈر اس لیے رہے ہیں میں نے تو یہ نیکیاں کی ہیں, اللہ کی توفیق کی ہیں, لیکن ہمارا کوئی عمل اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کی شاعر کے ساتھ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں, اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے قبول ہو کے نہیں ڈرتے, اور گناہ کر کے نہیں ڈر رہے ہیں. اور چوتھا عمل ہے یہ ہے کہ قبرستان جانے کا مسئلہ. دیکھیے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو, یہ روایت ہے ترمذی شریف کے اندر ہے لیکن ضعیف روایت ہے. کیا ہے وہ روایت؟ کہ ایک رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے غائب ہوئے, جنت البقیع میں پائے. اس کا مسئلہ یہ ہے اس رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ سوئے ہوئے تھے. امی جان حضرت عائشہ سوگنے اور جاگنے کی حالت میں تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے اٹھے, لحاف سے نکلے, چادر سے نکلے آہستہ سے, اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا. اب چونکہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بالکل سوئی ہوئی تھی نہ بالکل جاگے, دونوں کی حالت میں تھی. دیکھا کہ حضور آہستہ سے اٹھ رہے ہیں اور آہستہ سے دروازہ کھولے, آہستہ سے بند کر رہے ہیں. حضور تو یہ آہستہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ حضور تو امت کو دین دینے کے لیے آئے تھے, پھر آہستہ کیوں کر رہے ہیں؟ چپکے سے کیوں کام کر رہے ہیں؟ اور قبرستان گئے, کسی صحابی کو پتہ نہیں چلا, اب تب واپس آ گئے, کسی صحابی کو پتہ نہیں چلا. اگر یہ شرعی مسئلہ تھا, شرعی معاملہ تھا, شریعت کا معاملہ تھا, تو آپ نے قبر اس رات میں وہی آئی, صبح کو صحابہ سے بتایا ہوتا. لیکن نہیں, یہ کوئی شرعی مسئلہ, یہ انفرادی عمل تھا, وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر لیا. اب امی جان اٹھی کہ حضور چپکے سے کیوں کر رہے ہیں کام؟ آہستہ سے نکلے, آہستہ سے دروازہ کھولا. اس کا مطلب ہے کہ حضور کسی دوسری بیوی کے گھر جا رہے ہیں میری باری کے اندر, یہ تو جائز نہیں ہے. یہ بدگمانی, یہ دل کے اندر خیال پیدا ہو, آخر وہ بھی تو انسان ہے. اور یہ باتیں ہوتی ہیں, کئی بیویاں کسی کے ہوں تو فرماتی ہیں اپنی جان نے جب دروازہ کھولا باہر میں دیکھے حضور کس بیوی کے گھر جاتے ہیں ہماری باری کے اندر. یہ کہ مسئلہ سن, اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں آئیں تو اگر باری بندی ہوئی تو ایک بیوی کی باری میں دوسری بیوی کیا جانا رات کے اندر یہ درست نہیں, اس کی اجازت کے بغیر. تو امی جان باہر کی دیکھے حضور کس بیوی کے گھر گئے ہیں, تو دیکھا تو حضور کسی بیوی کے گھر نہیں گئے, وہ تو مسجد تھا نکل کر کے قبرستان جنت البقیع پڑوس میں وہاں پہنچ گئے. حضور وہاں گئے اور اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہاں سے واپس آیا امی جان, جب دیکھا حضور واپس آ رہے ہیں, امی جان آئیں دوڑتے اور دروازہ کھولا اور دھڑاک سے ایک دم سے لحاف کے اندر گھس گئیں. اب جلدی آئے, حضور بھی آئے, پھر اسی انداز میں آہستہ سے دروازہ کھولا, آہستہ سے بند کیا اور چپکے سے اسی لحاف کی چادر کے اندر جس میں امی جان سو رہی تھی گھس گئے. لیکن حضرت عائشہ جلدی بھاگ کر کے آئی تھی, سانس پھول رہا تھا, لمبے سانس لے رہے تھے. تو حضور کو احساس ہوا تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ گمان تھا, کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے, تمہاری حق تلفی کریں گے, تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ آج حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج اتنی مبارک رات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو اس زمانے میں قبیلے بنو کلب یعنی بکریاں پالنے والا جو خاندان مشہور تھا, فرمایا اس کی بکریاں نہ جانے کتنی تعداد ہوگی, قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے, بخشتا ہے.
تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی رات دی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی عافیت کا طلبگار اس کو عافیت بخشی جائے، ہے کوئی گناہوں کا بخشش چاہنے والا اس کو گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا اس کو رزق دیا جائے، یہ فرشتہ آواز لگاتا رہتا ہے، اور ہم اس رات میں کیا نافرمانی کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، فرشتہ چلا رہا ہے، یہ ادھر ادھر گھوم کر کے خرافات کے اندر وقت گزارنا، یہ تو کیا کہ رات کی نافرمانی۔ حضور پاک علیہ السلام آئے، اگر یہ عمل شرعی عمل تھا تو بتانا چاہیے تھا، لیکن حضور نے نہیں، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ حضور گئے، پھر کبھی آپ قبرستان نہیں گئے۔ ہم ہر سال جاتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اور وہاں نئے لگائے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سوچنے کی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے عائشہ سے دروازہ کیوں کھولا؟ امی جان کی آنکھ نہ کھلی، نیند کے اندر خلل نہ پڑے۔ وہ نبی امام الانبیاء اپنی بیوی کا معاشرت کے اعتبار سے کتنا خیال کر لیں، نیند کا خیال کر لیں۔ ہم اپنے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کیا ہمارا بھی اپنی ازواج کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ یہی طرز عمل ہے؟ ہم دیکھیں کیا یہی کردار ہمارا بھی اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہے؟ اس کی دکھ تکلیف کا ہم خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر ہم کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے وہ محبت، وہ الفتیں، وہ پیار والی زندگی ہم کو نہیں مل رہی۔ کیسے ملے گی؟ ہمارا کردار جیسا حضور کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کردار تھا، وہ ہمارا کردار نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام جس جگہ سے امی جان حضرت عائشہ ہڈی چوسا کرتی تھی، گوشت کی روٹی کھا کر وہی ہڈی لے کر کے حضور چوسا کرتے تھے۔ جس جگہ امی جان حضرت عائشہ پہلے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے، میرے آقا بھی اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ جب ایسی محبتیں ہوگی ہم بھی ایسا کردار ادا کریں گے تو ہماری عورتیں پوری جان نچھاور کر دیں گی، پھر کیا والی زندگی ہم کو ملے گی؟ تو ہمیں دوسروں کا خیال بھی کرنا۔ اب اس رات میں کیا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کتنا شور شرابہ کرتے ہیں، کتنے پٹاخے پھوڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو ہم تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ بھلا بتلاؤ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ تو ہمیں خیال کرنا اللہ نے ہم کو یہ رات کس لیے دی ہے، اس حساب سے ہمیں یہ رات گزاریں۔ اب تھوڑا وقت بچا ہے، اب ہم کو بھی کچھ پڑھنا لکھنا ہے، سب کو ضرورت ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اب ابھی سے وقت بنا لیں، اور ہو سکے تو جو ایک دو روزے بھی ہم رکھ لیں تاکہ عادت پڑ جائے، ایک دم سے پریشان نہ پڑے، اور جتنا وقت بچا ہے عبادت کے اندر، استغفار کے اندر، درود شریف کے اندر اور تلاوت کے اندر وقت گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔